خان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کے تعلق میں جو ایک مغز کی حیثیت رکھتا ہے اسلام میں یا ہر دین کے لحاظ سے کہہ لیں کہ جو انسان کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اس لحاظ سے قرآن کریم اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم جس طرح آپ نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ ایک مغز کی حیثیت رکھتا ہے، قرآن کریم دعاؤں سے بھرا ہوا اور ہر موقع اور ہر محل کی دعا اس میں موجود ہے، اور انبیاء علیہم السلام جن پہ خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے اور قرآن کریم جو آخری شریعت کی صورت میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا، اس میں بھی دعا کی بہت اہمیت اس کی پیش نظر رکھی گئی۔ اور جس طرح آپ نے ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس میں قرآن کریم کی اس آیت کا ذکر کیا کہ کل ما یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ پوری بنی نوع انسان کے لیے یہ اعلان کر دیا قرآن کریم نے کہ اگر تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ گویا دین کی بنیاد جو ہے وہ دعا ہے، اور اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ کہا کہ دعا دراصل خدا تعالیٰ اور انسان اور اس کے پیدا کرنے والے یعنی خدا تعالیٰ کے درمیان ایک ذریعہ اور ایک واسطہ اور ایک رشتہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو، بتا دو لوگوں کو کہ جب وہ میرے متعلق پوچھیں تو میں بالکل قریب ہوں، میرا رشتہ ان کے ساتھ بہت قریب ہے، اور مجھے پانے کے لیے، مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کا ذریعہ دعا ہے کہ اس اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور یہ اس میں ضمانت دی ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن آیت کا پہلا حصہ جو ہے اس میں جو عبادی کی شرط لگائی ہے وہ بتا دیا کہ میں سنتا تو ہر ایک کی پکار ہوں، لیکن ان لوگوں کی دعائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں، فوری نوعیت اس میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے فوری طور پر، جس میں عبادی کی شرط ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ قبولیت اسی لیے تو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان و جن کی پیدائش کی غرض یہ بتا دی کہ وہ میرے عبادت گزار بندے بنے۔ تو جیسے میں نے اصل میں بتایا کہ جو رشتہ ہے وہ دعا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا انسان عبد بنتا ہے، اور وہی اس کی پیدائش کی غرض ہے، اور اس غرض کو جب کوئی انسان پا لیتا ہے، اس کا عبد بن جاتا ہے، تو پھر ایسے نتیجے میں جب وہ اس مقام پہ پہنچ کے وہ جب دعائیں کرتا ہے تو ایسی دعائیں پھر اسے دنیا سے بے پرواہ کر دیتی اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب لے جاتی ہے کہ ایسی ہی دعائیں ہیں جو پھر عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں، ایسی ہی دعائیں ہیں جو عظیم انقلاب دنیا میں پیدا کر دیتی ہیں، اور مٹھی بھر جو مومن ہوتے ہیں وہ ہزاروں کے لشکروں کو شکست دے دیتے ہیں۔ ایسی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو پشتوں کے بگڑوں کو الہی ان میں الہی رنگ بھر دیتی ہیں، ایسی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو گونگوں کی زبان پہ الہی معارف جاری کر دیتی ہیں۔ تو یہ ساری ایک عجیب انقلاب جو پیدا ہوتا ہے، اسی لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا برکات دعا میں کہ دعا جو ہے اس کی اتنی تاثیر ہے کہ اس کی پانی اور آگ کی جو تاثیر ہے اس سے بھی بڑھ کی اس کی تاثیر، اور حضور فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اسباب پائے جاتے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ تاثیر رکھنے والی جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الدعاء مخ العبادت، کہ عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ نکلا کہ قرآن کریم جو مجموعہ دعا ہے، اور اس نے ہر قسم کی دعا اپنے بندوں کو سکھائی، اور یہ دعائیں اس لیے سکھائیں تاکہ وہ اپنے جینے کے مقصد، اپنی پیدائش کے مقصد کو پا کے
اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ایک تعلق اور ایک رشتہ قائم کریں. یعنی تعلق باللہ جو ہے احمدی جو دوست ہیں ان کے لیے تعلق باللہ کا مضمون بڑی ایک معروف ٹرمینالوجی ہے. مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سے اس مضمون پر بڑی روشنی حضور نے باقاعدہ اپنی ایک تقریر میں جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. جزاکم اللہ خان صاحب، آپ نے قرآن کریم کے لحاظ سے اس کا جو ہے بیان اور ساتھ جو قرآن کریم ہمیں سمجھ آیا اس دور میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے، ان حوالوں سے یا ان فکرات کی مدد سے آپ نے اس کو بیان کر دیا اور واضح کر دیا.